السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی پہلی 9 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ سورۃ آل عمران کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سورۃ آل عمران کا نام سورۃ آل عمران کیوں رکھا گیا، اس کی فضیلت کا ذکر تھوڑا سا آپ سن لیجئے کہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور ان کی والدہ حضرت عمران کی زوجہ بھی شامل ہیں۔ آل عمران کے متعلق سب سے زیادہ آیات اس سورت میں نازل ہوئی ہیں، جن کی تعداد 80 سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو۔ سورۃ بقرہ میں یہود کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی تھی اور سورۃ آل عمران میں نصارہ کے رد میں زیادہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی جو زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے۔ اس سورت کا دعویٰ ہے کہ وفد نجران کو دعوت کی مناسبت سے اس کے اسبات پر زور دیا گیا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی، بین یدیہ جو اس کے پہلے تھیں، وانزل اور اس نے نازل کیا، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتیں مذکور تھیں اس میں بھی وہی خبریں اور بشارتیں ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو ان میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس وقت یہ دونوں کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تورات بائبل کے عہد قدیم کی پہلی 5 کتابوں کا نام ہے، اور انجیل بائبل کی عہد جدید کی پہلی 4 کتابوں میں متفرق طور پر درج ہیں۔ من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وانزل اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان کو، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ تعالی کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز بہت غالب، ذو انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفی نہیں چھپی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی وہی ہے جو، یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز جو بہت غالب ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے۔ مذکر مونث، سرخ سیاہ، خوش قسمت بد قسمت، حتیٰ کہ عمر اور رزق بھی اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے جب انسان رحم میں ہوتا ہے، یعنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے، انزل نازل کیا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، منہم اس میں سے، آیات کچھ آیات، محکمات محکم ہیں، ہن وہ، ام الکتاب اصل کتاب میں ہیں، وَأُخَرُ اور دوسری، متشابہات متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، زیغ ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما اس کی جو، تشابہ متشابہ ہے، منہ اس میں سے، ابتغاء چاہنے کے لیے، الفتنۃ فتنے کو، وابتغاء اور چاہنے کو، تأویلہ
اس کے مطلب کو، وما اور نہیں ہے یعلم جانتے، تأویلہ اس کے مطلب کو، الا اللہ مگر اللہ تعالی، والراسخون اور جو راسخ ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کلن سب کچھ، من عند ربنا ہمارے رب کے پاس ہے، وما یذکروا اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولو الالباب مگر عقل والے۔ ایک جگہ قرآن مجید کی تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے اور دوسری جگہ تمام آیات کو متشابہ۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، مضبوط اور محکم ہے، اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت، بلاغت اور مضامین اور معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، اس میں کسی قسم کے تاویل کی گنجائش نہیں ہے، ان کو ام الکتاب، انہی میں دین کے بنیادی عقائد، عبادات اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں تاویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی ایسے حقائق کا بیان جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے اور نہ ہی عقلی استعداد کے ساتھ ممکن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا اور پھر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تم ان سے بچو۔ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، اکثر آئمہ لفظ اللہ پر وقف کر کے والراسخون فی العلم سے نیا کلام شروع کر دیتے ہیں، یعنی متشابہات کی اصل مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ فی العلم لوگ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تاویل کے معنی کسی چیز کی اصل حقیقت، یعنی ہر چیز کی اصل حقیقت جو ہے وہ واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد، اذ ہدیتنا جب تو نے ہدایت دی ہمیں، وہب اور تو عطا کر، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ کے حضور میں کرتے رہتے ہیں، ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا بھی یقین ہر وقت ان کے پاس رہتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔